हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल खैबर तुरखम से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम तारीखी जगह पर, तुरखम बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर तस्वर किया जाता है। यहाँ पे ना सिर्फ बिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रेड हो रही है, बल्कि ये वो दर्रा खैबर है जहाँ से अशोका भी गुजरा, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी गुजरा, बाबर, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, शाह दुरानी और बहुत से बड़े जो वॉरियर्स थे, वो जब भी इंडिया में आए तो वो इसी दर से, इसी मकाम से गुजर कर जो है वो इंडिया में, पेशावर में दाखिल हुए। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाफ़रान आफरीदी साहब, जो गुज़िश्ता 25 साल से यहाँ पे बतौर टूर गाइड काम कर रहे हैं। वो इस इलाके के इस कदर मकामी हैं कि इन पिछले 25 सालों में ये यहाँ से बाहर भी नहीं गए। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस तुरखम बॉर्डर के साथ साथ जो दर्रा खैबर को सड़क जाती है, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट है, उसके ऊपर कौन कौन सी तारीखी जगह वाक़ हैं, कौन कौन से किले और कौन कौन सी बादशाहों की निशानियाँ मौजूद हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं ज़ाफ़रान आफरीदी से बात करके। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, खुदा का लाख लाख शुक्र है। सर आप कैसे हैं? ठीक मैं ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये एक जो दर्रा है, दर्रा खैबर और तुरखम बॉर्डर हमारे यहाँ बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। धूप की वजह से हम दिखा नहीं सकते अपने बैकग्राउंड पे। मुझे ये बताएं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन सी तारीखी जगह इस रास्ते में जो है वो वाक़ हैं, कौन कौन से किले यहाँ पर मौजूद हैं? अ, अभी आप जब आए हैं पेशावर की साइड से, बाब खैबर गेट जो है ये भी 1963 में फील्ड मार्शल शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। और उसके साथ जमरोद फोर्ट है, वो सिख जनरल ने बनवाया था 1836 में। सिख जनरल खरी सिंह नालवा ने। और उससे आगे फिर 10 किलोमीटर आगे फिर शगई फोर्ट है, वो ब्रिटिश ने बनाया 1929 में। और फिर उसकी आगे थोड़ा 3 किलोमीटर आगे टॉप के ऊपर अली मस्जिद फोर्ट है, वो ब्रिटिश ने बनाया 1890 में। और उसके साथ बिल्कुल रोड के किनारे वो उसके साथ एक वो है पुरानी मस्जिद है जो कि अली मस्जिद पे मशहूर है। मकामी लोग तो ये कह रहे हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खैबर पास पे आता, उन जगह में नमाज़ पढ़ी तो उसी के नाम से वो मस्जिद मशहूर है, लेकिन तारीख़ में उसका कोई ज़िक्र नहीं आया। और उससे आगे फिर स्टूपा है, बुद्धिस्ट स्टूपा। बुद्धिस्ट स्टूपा शपोला। वो अशोक के दौर हुकूमत 3rd सेंचुरी बेसी में सर बनाया गया है सर। हाँ। और फिर लंडीकोतल बाज़ार जो है, पुराने ज़माने में लोग इधर आते थे शॉपिंग के लिए हर एक सूबे से। और जिस तरह हिंदुस्तान की 3 नेम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, माशाल्लाह हमारी लंडीकोतल की पूरे 4 नेम है। उसका सबसे जो ओल्ड नेम था वो था पड़ाव बाज़ार। जितने भी जो काफ़िले आते थे इस जगह में वो पड़ाव डालते थे। सेकंड नंबर पे है सराय बाज़ार, थर्ड पे हैं लवाड़गे, चौथे नंबर पे है लंडीकोतल। और फिर लंडीकोतल का जो मटन कढ़ाई टिक्का जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा। शनवारी जो है, शनवारी मटन टिक्का कढ़ाई जो है। और फिर उससे आगे मिशनी पोस्ट है जो आप हमारे साथ है। इस जगह से हवाई मंजर पाक अफगान बॉर्डर नज़र आता है। काबल रिवर क्वीन दुकश वाला सिलसिला जब मौसम साफ होता है सर। ये कौन सा पहाड़ी सिलसिला जो पहाड़ आसपास नजर आ रहे हैं? ये कोई सफ़ेद है। सही। ये कोई सफ़ेद है। और कोइन दुकश भी इस जगह से साफ नजर आता जब मौसम साफ हो। अच्छा, ये हम जिस मकाम पे अभी खड़े हैं, मिचनी पोस्ट, और यहाँ से हमें तुरखम बॉर्डर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने हमें दिखाई है बहुत सारी तारीखी जगह हैं। आखिरी गांव है पाकिस्तान का, कोई फोर्ट है अकबर के ज़माने का। ये कौन कौन सी तारीखी जगह इस मकाम पर वाक़ हैं? मिशनी पोस्ट से तकरीबन स्काई लेन पे अगर आप देख ली तो बिल्कुल ये आधा किलोमीटर के फासले पे टॉप के ऊपर ये तैमूर लंग का जो जेल खाना और पांसी गार्ड है, ये आपके सामने है। ये किस ज़माने में बना था? ये 1398 में। और फिर उसकी जो ब्लेड वगैरह वो ब्रिटिश फिर साथ ले गए 1924-25 में। अभी लोग कहते हैं इसकी ब्लेड वाला लंदन में होगा, ब्रिटिश म्यूजियम उसमें पड़े हुए हैं। तो ये किस लिए जगह बनाई गई थी? उन्होंने तो एक खौफ और हिरास के लिए जगह बनवाई थी, अपने एक दहशत के लिए। हालांकि जितने भी जो ग्रेट कैप्टन ऑफ वॉर गुजरे हैं, सबसे वो लोग कहते हैं कि सबसे जो जालिम बादशाह गुजरे हैं वो है अमीर तैमूर लंगड़ा। हाँ। तो उसने ये जगह बनाई और वो अभी तक मौजूद है। बिल्कुल अभी आपके सामने बिल्कुल मौजूद है। हाँ। और इसके अलावा आप बता रहे थे कि कोई फोर्ट भी है यहाँ पे ऊपर पहाड़ी में, वो कौन सा है? हाँ बिल्कुल, ये जो फर्स्ट माउंटेन है, फर्स्ट माउंटेन के ऊपर 2 परमानेंट पोस्ट हैं। इसके दरमियान में एक दीवार है, वो 200 साल कबल मसीह है। अच्छा। और कदीम बुद्धमत खानकाहों की एक निशानी है। और जब 16वीं सदी में फिर मुग़ल आ गए तो मुग़लों के बादशाह अकबर ने
اس دیوار کو ایک قلعے میں کنورٹ کیا ہے. حالانکہ اس پہاڑ کی بیک سائڈ پہ وہ قلعہ ابھی بھی ہیں لیکن وہ بھی ویران پر اس کے صرف وہ نشانات ہیں. کوئی عمارت بھی موجود ہے یا صرف بس اس کی نشانات ہی ہیں؟ اس کے وہ صرف وہ نشانات ہیں لیکن پانسی گارڈ جو ہیں کنواں ٹائپ جو پانسی گارڈ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اکبر کے زمانے کا؟ بالکل وہ ابھی بھی موجود اچھا، ہے. آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ دیوار جو ہے وہ 200 سال قبل مسیح کی ہے، اشوکا کے دور کا اسٹوپا یہاں پر موجود ہے، تو اٹ مینس کہ اس خطے میں جو بدھسٹ تھے وہ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں ہاں. اچھا، آپ ایک اور چیز ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ ہم جہاں درہ خیبر میں آئے ہیں سفر کرتے ہوئے لنڈی کوتل میں، تو ہمارے ساتھ ساتھ ایک ریل کی پٹڑی تھی. یہ کس نے بنائی، کب بنائی گئی، کیا مقصد تھا اس کا؟ یہ تو بنایا برٹش نے. برٹش کا تو یہ خیال تھا کہ ہم افغانستان تک اس کو لے جائیں گے، لیکن افغانیوں نے پھر بغاوت شروع کی اور جو انجینئر تھا وکٹر بیلے، اس کا نام تھا وکٹر بیلے، انہوں نے 1899 پہ کام شروع کیا تھا اور 1926 کو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ ٹوٹل تقریباً 52 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور جب یہ کمپلیٹ ہوا تو اس پہ ٹوٹل لاگت آئی تھی 216 ملین پاؤنڈ، جو اسی وقت ایک برٹش انڈین روپے ایک پاؤنڈ کے برابر تھی. اور جب یہ کمپلیٹ ہوا تو اس میں ٹوٹل 92 بریجز آ گئے اور 34 ٹنل. اچھا، جو پہاڑوں کے اندر سے گزرتی ہیں؟ بالکل. 34 ٹنل کو ٹوٹل ملا کے اس میں ٹوٹل فاصلہ 5 کلومیٹر. پھر آخری ریلوے اسٹیشن لنڈی خانے کو 1932 میں بند کر دیا گیا. پھر سپاری ٹرین چلتی رہی 2007 تک لنڈی کوتل تک. لیکن سر یہ پھر بارش ہو گیا اور بارش میں سیلاب آ گیا، اور وہی سیلاب کی وجہ سے 28 جون 2007 میں سیلاب آیا تھا، تو انہوں نے سر سارا نظام کو سر تس نس کر دیا ہے سر. تب سے ریلوے ٹریک ختم؟ بالکل سر ختم ہے. اب جو اس کی باقیات ہیں وہ پٹری تو موجود ہے یہاں پہ، ٹنلز بھی موجود ہیں، کیا ان کو دوبارہ سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اس کو بنائیں. اس میں مین مسئلہ یہ کہ پہلے زمانے میں جب ادھر آتی ہے سپاری ٹرین، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ اس کو بنائیں گے وہ پیر آ جائیں گے. لنڈی کوتل بازار میں گوروں کی ایک رونق لگی تھی. اچھا، ہاں اتنے گورے آتے تھے اس میں. اور کب تک یہاں پر بھی آپ کے پاس بھی گورے آئے کبھی؟ 2010 تک یہ گورے ادھر آتے تھے سیر کے لیے. صرف گورے یا گوریاں بھی؟ ساتھ دونوں. ہاں. تو آپ نے ان کو بھی گائیڈ کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں. انگریزی آتی ہے؟ بالکل، لیکن میں وہ فائل سے کرتا بریفنگ. اچھا، فائل سے کرتے ہیں. تو وہ جو جب لوگ وزٹ کرنے آتے تھے تو وہ یہاں پر کیوں آتے تھے، ان کا اس جگہ سے کیا تعلق ہے؟ خاص کر کے جو برٹش جو ادھر آتے تھے، خاص برطانیہ والے، انہوں نے کافی کام کیا ہے ادھر. علی مسجد فورٹ سے لے کر اس بارڈر تک انہوں نے تقریباً 10,000 سے زیادہ بنکرز بنائے ہیں. اور اس میں انڈر گراؤنڈ ہاسپٹل بھی ہیں. اچھا، انڈر گراؤنڈ ہاسپٹل کہاں پر ہیں؟ ایک علی مسجد کے ساتھ ہیں. ادھر اشخیل جو شنواریوں کا علاقہ ادھر بھی ہیں. تو ان کے دادوں نے اس جگہ میں کام کیا ہے، اس کے نواسے پڑپوتے یہ ادھر آتے تھے. اچھا. اور جب اس جگہ میں جب وہ آتے تھے نا تو اس علاقے کے جو پتھر ہیں وہ ساتھ لے گئے. میں نے کہا کیوں اس کو کیوں آپ لے کے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک ہم تو آئے برطانیہ سے، لیکن برطانیہ میں ہمارا اپنا گاؤں ہوتا ہے. اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سے علاقے کا وزٹ، ہم اس کو کہتے ہیں خیبر پختونخوا. تو وہ ایک دم کہتے ہیں کہ آپ نے خیبر پاس کا وزٹ کیا ہے؟ ہاں ہم نے کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی آپ نے ساتھ لایا کہ نہیں؟ ہم پھر یہ پتھر اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ خیبر پاس کا پتھر ہے. اچھا، یہ جو تورخم بارڈر ہے، درہ خیبر ہے، بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے. کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے واریئرز اس درے سے جو ہے وہ ہندوستان میں آئے. آپ اگر ہمیں گنوا دیں کہ کون کون سے واریئرز جو ہیں وہ اس درے سے جو ہے وہ انٹر ہوئے ہیں. سب سے پہلے اس خیبر پاس پہ آرینز قوم گزری تقریباً 16 سال قبل مسیح میں. آرینز. اور اس کے بعد دنیا کی مختلف اقوام اس درے سے گزری، جن میں یونانی، سلجوق، تاتار، خونس، منگول، مغل، افغانی اور ایرانی شامل ہیں. وہ تمام واریئرز جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو، تہذیب کو، ثقافت کو متاثر کیا ہے، وہ یہاں سے گزرے ہیں. بالکل. اس میں الیگزینڈر دی گریٹ، سلطان محمد افغان غزنوی، سلطان محمد افغور، چنگیز خان، ٹمرلین، ظہیر الدین بابر، نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی. الیگزینڈر تو خیر خود آیا تھا چترال سے ہوتی پھر نواپال، لیکن اس کی فوج جو تھی ہماری جو ڈسٹرکٹ خیبر کا ایریا ہے کٹھا کشتہ تک وہ آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بیگ چلے گئے، واپس چلے گئے. لیکن یہاں سے وہ گزرے تھے. ہاں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس خیبر ایجنسی میں، آپ تو ضلع خیبر ہو گئے نا، اس درہ خیبر کے آس پاس جو قبائل ہیں وہ کون کون سے قبائل یہاں پر آباد ہیں، کیا نیچر ہے ان کی؟ ڈسٹرکٹ خیبر میں ٹوٹل 4 قومی آباد ہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ افریدی ٹرائب ہے. اور وہ آبی ہیں. میں بھی ہوں.
اور میں پہاڑ بھی کرتا ہوں، میں افریدی ہوں. اور سیکنڈ نمبر پہ ہے قوم لگوری جو باب خیبر گیٹ کے ساتھ نارتھ پہ ہیں. اس جگہ میں زیادہ تر ماربل کا کام ہوتا ہے. تھرڈ پہ ہیں قوم شلمانی جو اس نارتھ پہ ہیں، اس پہاڑوں کے بیک سائڈ پہ ہیں. اور سب سے جو کم ہے وہ ہے شنواری ٹرائب. شنواری بازار ارد گرد سے لے کر اس بارڈر تک سارا شنواری آباد ہے. یہ جن کے نام کی کڑھائی بڑی مشہور ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شنواریوں کا جو مٹن کڑھائی تکا، دام پوخ، پٹا تکا، یہ کافی مشہور ہے. اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ شنواری ایک قوم ہے. شنواری کوئی مٹن تکا کڑھائی نہیں ہے، شنواری ایک قبیلہ ہے، قوم ہے. تو یہاں پہ آخری گاؤں کون سا ہے اس بارڈر پہ؟ اس بارڈر پہ سب سے جو لاسٹ ویلیج ہے وہ ہے اول خان قلعے. قلعے کی مین سائڈ پہ ہے. وہ بالکل سر یہ سورج کے بالکل اگر آپ سامنے دیکھیں قبلے کی سائڈ پہ ہیں. فرسٹ افغانستان کی سائڈ فرسٹ گاؤں ہے سر، اور پاکستان سے لاسٹ ویلیج کہتے ہیں اول خان قلعے. کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ زعفران آفریدی صاحب، آپ سے مل کے اچھا لگا اور آپ سے اس سارے خطے کی جو ہسٹری جان کے بہت کچھ نیا جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جنہوں نے یہ سارا پروگرام دیکھا اور زعفران آفریدی صاحب کو سنا اور یہ جانا کہ اس خطے میں کتنی تاریخ جو ہے وہ اکٹھی ہوئی پڑی ہے، کتنی سویلائزیشنز کے ثبوت جو ہیں وہ یہاں پر پڑے ہیں. تو جب کبھی بھی آپ اس خطے میں آئیں، خیبر ڈسٹرکٹ میں آئیں، تورخم بارڈر پہ آئیں، تو آپ بہت ساری جو ہسٹری ہے اس کو آپ ویژولی جو ہے وہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.